الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ ایک عیسائی لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ ایک مسلمان لڑکی سے مجھے محبت ہے۔ وہ لڑکی محبت کی خاطر اپنا دین بدلنے کو تیار ہے، عیسائی ہونے کو بھی تیار ہے، یہاں تک کہ اس نے ہندو مذہب قبول کرنے کی بھی حامی بھر لی کہ اگر ضرورت پڑے ہندو ہونے کو تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اس لڑکے سے میں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ شادی شدہ بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور غریب بھی ہے، کوئی مالدار خاندان سے اس کا تعلق نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کریں دل اتنا دکھی ہوا ہے اور دل میں آرے چل رہے کہ ہمارے یہاں ایمان کی قیمت صرف اتنی رہ گئی کہ ایک دنیاوی محبت پر اس ایمان کو قربان کر دیا جائے، اس پاک نبی کی محبت کو ایک عیسائی لڑکے کی وجہ سے قربان کر دیا جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر کم قیمت رہ گئی؟ بڑے دل پہ آرے چلے ہوئے ہیں اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ تو اس عیسائی لڑکے کا ظرف تھا کہ وہ بچائے کسی پادری کے پاس جانے کے میرے پاس آیا اور مجھ سے مشورہ طلب کیا کہ میں کیا کروں، اور اس نے یہ بھی چاہا کہ میں اپنے مذہب پر قائم رہوں، وہ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ یعنی یہ اس عیسائی لڑکے کا بڑا ظرف ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑے۔ میں نے کہا کہ یقین کریں اگر مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں بھی آپ کو یہی رائے دوں گا کہ جو لڑکی اپنے دین و مذہب سے وفادار نہ ہو، جو اسلام جیسے مذہب سے وفادار نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اپنے ماں باپ کی وفادار نہیں، جو اپنے بھائی بہن کی، اپنے رشتہ داروں کی وفادار نہیں، وہ آپ کے ساتھ کب تک وفادار رہ سکتی ہے؟ اور میں نے کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو بھی بیوی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تو آپ ذرا صحیح بتائیں کہ آپ بیوی سے کتنی دیر تک گپ شپ کرتے ہیں؟ کہا کہ 5 منٹ 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب جو ہے صرف فون کی حد تک محبت ہے، فون کی حد تک تعلق ہے۔ اس کے بعد چند روزہ مزے ہوں گے، اس مزے کے بعد اگر دونوں اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں گے تو زندگی گزر جائے گی، اور اگر کوئی ایک بھی بد اخلاق ہوا تو یہ چند دن کا جو نشہ ہے یہ نشہ اتر جائے گا اور پھر معاشرے کے اندر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس سے نکاح بھی کر لیتے ہیں اپنے مذہب میں لے جا کر، تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ پورا خاندان اس کا آپ کے پیچھے لگ جائے گا اور آپ کے لیے سیکورٹی رسک ہوگا۔ پوری زندگی ڈر ڈر کر، چھپ چھپ کر، جان کے خطرے میں پڑ کر زندگی گزاریں گے۔ ایسی زندگی کا کیا مزہ ہوگا؟ اب ہمارے اسلامی معاشرے پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اپنے ایمان کو فروغ کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح کا بندوبست نہیں کیا، کہ اس کو لڑکوں سے بات کرنے کے لیے رونگ نمبر ملانے پڑے اور اس کو اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی بھی لڑکے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ ایک ماں باپ پر سوالیہ نشان ہے جو اپنی اولاد کی شرعی ضرورت، جنسی ضرورت پوری نہیں کرتے، پھر ان کے لیے زنا کے دروازے کھلتے ہیں، بے حیائی فحاشی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ اس موبائل کی نحوست ہے، جس موبائل کی نحوست کی وجہ سے لڑکیاں باہر جا کر
اور گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر لڑکوں سے نامحرموں سے بات کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا باقی نہ رہے تو جو دل چاہے کرو، تو یہ وہ بے حیائی کی بات ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ ماں باپ کا لحاظ کرتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا لحاظ کرتا ہے، نہ اپنے استادوں کا لحاظ کرتا ہے، کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ اور وہ بات بھی سامنے آئی کہ ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے۔ جس میں ایمان ہوگا اس میں حیا ہوگی، جس میں حیا ہوگی اس میں ایمان ہوگا۔ اگر حیا نہیں تو ایمان برقرار نہیں رہ سکتا، ایمان نہیں تو حیا برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کریں ایک کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، جس میں ان مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے واقعات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، اپنی نوکریاں قربان کر دی، اپنے ماں باپ قربان کر دیے۔ یہ کوئی میں 1400 سال پہلے کے واقعہ نہیں بتا رہا، یہ 10 سال، 20 سال، 25، 30 سال کے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر یقین کریں ہمیں اپنے ایمان پر شرم آئے گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں آج مسلمان ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دے رہا ہے۔ اس میں سے ایک لڑکی کا واقعہ ہے جس کا نام اقرا تھا۔ وہ ایسی مسلمان ہوئی کہ اس کو آگ میں جلا دیا گیا، پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کو کہنے لگی کہ پتا جی اسلام قبول کر لینا، چاچا جی اسلام قبول کر لینا۔ قربان ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اس کا کیا جذبہ ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے میں کسی کشتی پر کچھ لوگ سوار ہوئے، طوفان نے کسی جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں دیکھا ایک آدمی بتوں کی عبادت کرتا تھا، اس کو اسلام کی ترغیب دی۔ اس نے کہا کہ تمہارا دین کیسے پتہ چلا تمہیں کہ یہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے نبی تھے، انہوں نے بتایا، کہا کہ اس نبی سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بہترین بدلے کے لیے بلا دیا۔ کہا کہ پھر ان کی کچھ باتیں ہوں گی، کہا کہ ہاں اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کو سن کر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کہا کہ اس کلام کا حق یہی ہے کہ اس کلام کو قبول کر لیا جائے۔ اس نے کہا کہ اپنے دین میں کس طرح داخل کرتے ہو؟ اس طرح وہ بت پرست آدمی مسلمان ہوا۔ رات کا وقت آیا تو اس نے پوچھا کیا ہمارا رب بھی سوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والی شان والے رب ہیں جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کیسے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم لوگ سو رہے ہو؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کو اپنے ساتھ شہر لے کر آ گئے اور ہم سب ساتھیوں نے کہا کہ یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو مل کر خرچہ دے دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی بہترین گزرے، کوئی پریشان نہ ہو۔ جب اس کو سب پیسے جمع کر کے دینے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ کہا کہ جس اللہ نے مجھے کفر کی حالت میں نہیں چھوڑا، جب میں اس کا نافرمان تھا، جب بھوکا نہیں رکھا، جب پیاسا نہیں رکھا، تو جب میں اس کے دین پر ایمان لے آیا ہوں، اس کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو کیا وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھے گا؟ یہ وہ ایمان والی داستان ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا۔ تو یہ ہدایت کے واقعات ہیں کہ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد، اس کے لیے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہم دین اسلام پر نہیں جم سکتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہمارے دل میں اتنی بھی قیمت نہیں ہے کہ ہم عیسائی لڑکے کو چھوڑ سکیں؟ میں اپنی مسلمان بہنوں سے التجا کروں گا کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت کو کم قیمت مت سمجھیں۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ کچھ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، کافر ان کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، ہم تو چلو کافر تھے، ہم کفر کی وجہ سے یا جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ جب کافر یہ منظر دیکھیں گے، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ چاہیں گے کہ کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو جاتے۔ تو یہ ایمان اتنی کم قیمت نہیں ہے کہ کسی کی محبت کی خاطر یہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی ہے کہ صرف قبر تک لے جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی قبر میں جنت کے بستریں، جنت کی ہوائیں، جنت کے مناظر، پھر آخرت میں سلام ہوگا، سلام قولا من رب رحیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔